يا صل وسلم دائما ابدا. مسجد میں آنا ہے تو صاف ستھرا ہو کر کے آنا ہے، مسجد میں آنا ہے تو ذرا سنور کر کے آنا ہے، مسجد میں آنا ہے تو ذرا سلیقے سے آنا ہے، اور مسجد میں آ کر بیکار کی باتوں میں مشغول نہیں ہونا ہے۔ مسجد میں آ کر آپس میں حلقے لگا کر کے بیٹھ کے دنیاوی بات کرنے کی اجازت کہیں بھی نہیں دی گئی۔ مسجد میں آ کر اپنی ذاتی بات کرنے کی اجازت کہیں نہیں دی گئی۔ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنا اس کو منع کیا گیا ہے حدیث کے اندر، اس سے روکا گیا ہے۔ یہ جائے کہ یہ حکم دے دیا جائے کہ تم مسجد میں آؤ اور ایک کونے میں اور دوسرے کونے میں ایک حلقہ لگا لو اور اپنی باتوں میں مشغول ہو جاؤ، بلکہ حلقہ نیچے نہیں، اب تو عام طور سے کرسی لگا کر کے ہوتی ہے اور پھر وہاں پر دنیا کی باتیں چلتی ہے۔ اگر کہیں خدا نخواستہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور آپ وہاں پر بات کر رہے ہیں، اگر نمازی کو خلل پڑتا ہے، گنہگار آپ بھی ہوں گے۔ اگر قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے، قرآن کریم کو پڑھا جا رہا ہے اور قرآن کی آواز آپ کی کانوں تک پہنچ رہی ہے، اور قرآن کی آواز کو سن کر اگر ایک مسلمان خاموش نہیں ہوتا تو پھر وہ گنہگار ہے، وہ قرآن کی توہین کر رہا ہے، وہ قرآن کی بے عزتی کر رہا ہے کہ قرآن کی آواز اس کی کانوں تک جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بات کو بند نہیں کر رہا ہے، اپنے کلام کو جاری رکھے ہوا ہے، اپنی بات میں یہ کہہ لیجئے کہ اپنے بحث و مباحثہ میں مشغول ہے، لگا ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ برابر میں قرآن پڑھنے والا سجدے کی آیت پڑھ کر چلا گیا اور اس کی کانوں تک سجدے کی آیت کی آواز آئی، اور سجدے کی آیت سننے والا ہے اس پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا اس کا وہ واجب جو اس پر ذمہ داری ہے وہ کب ادا کرے گا۔ قرآن کی توہین الگ کیا، اللہ کے گھر کی بے عزتی الگ کیا، اور دنیا کی بات کر کے یا اپنی ذاتی بات کر کے گنہگار الگ بنا۔ آپ سوچئے، مسجد میں تو آئے تھے، اللہ کے گھر میں اپنے مساجد اللہ کے گھر میں آئے تھے اس لیے کہ ہم اپنے مسائل کو حل کرا لیں، آئے تھے اس لیے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے نماز کا اس کو ہم پورا کر لیں، آئے تو اس لیے کہ اپنے رب کو راضی کر لیں، آئے تھے اس لیے کہ نبی کے احکام کو پورا کر لیں، آئے تھے اس لیے کہ ہم اس دنیا میں اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن رب نے یہ آواز لگوائی کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ ہم نے کام کو چھوڑ کر آئی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو بٹورنے کے لیے، لیکن پتہ یہ چلا کہ ہم آئے تھے کامیابی لینے کے لیے، ہم آئے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم آئے تھے عبادت کرنے کے لیے، اور ہم آئے تھے رب کو خوش کرنے کے لیے، لیکن آ کر ہم مسجد میں ناراض کرتے ہیں اپنے رب کو، نافرمانی کرتے ہیں اپنے رب کی، اور گنہگار ہوتے ہیں۔ اور بجائے اس کے کہ ہمارا مسئلہ حل ہوتا، بجائے اس کے کہ ہم یہاں سے کامیاب لوٹتے، بجائے اس کے کہ اللہ رب العزت راضی ہو جاتا اور ہمارے کام کو آسان کر دیتا، لیکن ہم جب یہاں سے نکلتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک گناہ کا بوجھ ہوتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کو لے کر مسجد سے ہم جاتے ہیں۔ تو مسجد میں جب بھی آئیں اللہ رب العزت کے گھر کا احترام کرتے ہوئے آئے، کہ جس طرح اگر دنیا کے بادشاہ کے محل کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر دیکھ لیجئے، آج محل تو نہیں ہے، آج بادشاہ تو نہیں ہے، لیکن آج بھی آپ موبائل تو چلاتے ہیں، موبائل کے اندر دیکھ لیجئے کہ کس طرح بادشاہ کے محل کے اندر لوگ داخل ہوا کرتے تھے، اور آج اگر کہہ لیا جائے تو کس طرح بڑے بڑے عہدیدار لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہوا جاتا ہے۔ اور اجازت لینا تو صرف مسجد نہیں بلکہ اگر ایک عام انسان کے گھر میں بھی آپ جا رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، بغیر اجازت اس کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت شریعت نہیں دیتی، اور یہ کہتی ہے شریعت کہ اگر تم کو 3 مرتبہ اجازت مانگنے پر بھی اجازت نہ ملے تو تم وہاں سے لوٹ کر کے آ جاؤ۔ لیکن ہم ایک اللہ کے گھر میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا کوڈ ورڈ بتایا کہ جب ہمارے گھر میں آنا ہو تو تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ در تو کھلا ہوا ہے، اپنی رحمت کے دروازے بھی کھول دیجئے، تیرے حضور میں سجدہ ریز ہونے کے لیے آئے تو ہیں، لیکن ہمیں کامیاب بنا دیجئے، اپنا فضل ہم پر کر دیجئے، اپنا کرم ہم پر کر دیجئے، اپنا رحم ہم پر کر دیجئے، تاکہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں ان بندوں کی طرح جس طرح کے آج سے پہلے تیرے نیک بندے کامیاب ہوئے ہیں، ہم بھی کامیاب ہو جائیں۔
لیکن ہم آتے ہیں مسجد میں، اور مسجد میں آنے کے بعد اگر وقت ہے تو بجائے اس کے کہ تسبیح پڑھ لیں، بجائے اس کے کہ تلاوت قرآن کر لیں، یا کم از کم کچھ نہیں کرنا ہے تو خاموش ہی اپنی جگہ پر بیٹھ جائے، لیکن یہ نہیں کریں گے، باتیں کریں گے ادھر کی اور ادھر کی۔ یاد رکھ لیجئے، جب آدمی زیادہ باتیں کرتا ہے، بلا ضرورت بات کرتا ہے، تو حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہے جو آپ کی بورڈ پر بھی لکھ دیا گیا ہے کہ زیادہ بات کرنے والا، بلا ضرورت بات کرنے والے کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور پھر جب دل سخت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر رحم نہیں کرتا۔ یہ کہہ لیجئے کہ ایسے بندوں کے دلوں پر کوئی اچھی بات اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو عام زندگی میں جہاں بلا ضرورت بات کرنے سے بچنا چاہیے، مسجد کے اندر خاص طور سے بچنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت ناراض نہ ہو جائے۔ مسجد میں آتے ہیں اور آنے کے بعد عام طور سے مساجد میں جمعے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک آدمی آیا پہلے لیکن وہ بیٹھا ہے تیسری صف میں، ایک آدمی آیا اس کے بعد وہ بیٹھا ہے چوتھی صف میں، ایک آدمی اس کے بعد آیا اور وہ بیٹھا ہے پانچویں صف میں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر پہلا آنے والا آدمی ہے اس کو پہلے صف میں بیٹھنا چاہیے، جبکہ حدیث کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہے کہ اگر تمہیں پہلی صف کا ثواب کا اندازہ ہو جائے تو تم قرعہ اندازی کیا کرو گے۔ قرعہ اندازی کہتے ہیں کہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کاغذ کے اندر چٹ لکھ کر کے اڑا دیجئے اور ایک اٹھا لیجئے، جس کا نام آیا وہ اگلی صف میں جائے گا۔ لیکن ہمارے پاس موقع ہوتے ہوئے بھی ہم بیٹھتے تیسری یا چوتھی صف میں، اور پھر بعد میں آنے والا کمال یہ کرتا ہے کہ ایک دوسرے کے کاندھوں کو پھلانگ کر آتا ہے قریب میں بیٹھنے کے لیے۔ یہ عید، بقرعید اور جمعہ کے اندر خاص طور سے ہوتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اگر ہم مسجد میں آتے ہیں تو پہلی صف کے اندر اگر جگہ ہے تو وہاں بیٹھنے کی کوشش کریں، اگر وہ جگہ پر ہو گئی ہے تو دوسری صف میں، پھر تیسری صف میں، اور اس طرح بیٹھتے جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو اور کسی طرح کا اسے دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور پھر صف لگانے میں بھی دیر نہ لگے، آسانی سے صف لگ جائے۔ بلکہ مسجد میں خاص طور سے جمعہ کے اندر اور خاص طور سے عید اور بقرعید کے اندر بیٹھنا ہی چاہیے صف میں لگ کر کے، اور بیٹھنا ہی چاہیے سیدھی طرح، اور اس طرح بیٹھنا چاہیے خاص طور سے خطبہ میں جس طرح کے نماز کی حالت میں بیٹھا جاتا ہے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے لوگوں کی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، اور اگر بچہ کوئی کھیل رہا ہو تو اس وقت بھی یہ حکم ہے کہ آپ اس کو زبان سے منع نہیں کر سکتے، آپ اشارے سے اس کو چپ کرنے کی کوشش کیجیے، ورنہ آپ کا کام بھی لغو میں شامل ہو جائے گا، یعنی آپ نے بھی بچے کی طرح ایک بیکار قسم کا کام کیا۔ اور جب خطبہ شروع ہو جائے تو ہم سب جانتے ہیں کہ کسی نماز میں خطبہ نہیں ہوتا، کیا پتہ چلا کہ خطبہ جمعہ کی نماز کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے۔ تو جس طرح نماز میں بیٹھنا چاہیے ٹھیک اسی طرح جب خطبہ شروع ہو جائے تو خطبہ کے درمیان میں بیٹھنا چاہیے، اور جب خطبہ پہلا خطبہ جب پورا ہوتا ہے اور اس وقت جو ایک مختصر سا وقت دیا جاتا ہے، یعنی ایک خطبہ کے بعد امام صاحب بیٹھتے ہیں اور دوسرا خطبہ دیتے ہیں، تو یہ جو بیٹھتے ہیں 1 منٹ، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دل کے اندر کوئی خواہش ہے ایسی جو پوری نہیں ہو رہی ہے تو آپ بیکار کے کاموں میں یا کپڑے کو ٹھیک کرنے میں یا بچے کو خاموش کرنے میں یا صحیح سے بیٹھنے کی کوشش میں آپ اس وقت کو ضائع مت کیجیے، دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگ لیجیے، کیونکہ اللہ رب العزت دل کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے، دل کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ تو وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے اور وہ وقت بہت کارگر ہوتا ہے۔ اگر اس وقت آپ کے دل سے کوئی ایسی دعا نکل گئی جس کی ضرورت آپ کو بے انتہا تھی اور آپ بہت دعا کر چکے ہیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس مبارک گھڑی کے اندر اس دعا کو قبول فرما لے۔ حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس وقت بندہ کوئی بھی دعا کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ صحیح دعا ہو، غلط دعا نہ ہو، ناجائز دعا نہ ہو، یا ایسے حرام کاموں کی دعا نہ ہو جو شریعت میں جائز نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔